پہلے 10 دن خدا کی رحمت نازل ہونے کے دن ہیں، اور دوسرا عشرہ خدا کی طرف سے گناہوں کی بخشش کے دن ہیں، اور تیسرا عشرہ آخری 10 یا 9 دن آگ سے گناہگاروں کی آزادی کے دن ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جو بھی مسلمان روزوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بے شمار گناہوں کو ان کے اعمال سے مٹانے کا حکم دے دیتا ہے، اور پھر رمضان کے آخری دنوں میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، اور ہماری زندگی اتنی ہو گئی کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اپنی قسمت پر ناز کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھیں اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ویسے بھی ہمیں عبادت کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، جو بھی اللہ پاک کا حکم ہے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، تب ہماری دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات اپنی کون سی چل رہی تھی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی بات چل رہی تھی۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا اور حج کے دن آنے والے تھے، 10 دنوں میں وہ حج کا ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں رونے لگا، میری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ 10 دن بچے ہیں اور میں بیت المقدس میں ہوں، اور بیت المقدس سے بیت اللہ شریف جانے کا جو سمے ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو کیسے پہنچ سکیں گے؟ پہنچ ہی نہیں پائیں گے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، میں رونے لگا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ مت رو، تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس بار حج کو جائے گا، تیرے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کر دیا گیا ہے، وہ لوگ آئیں گے اور تجھے لے کے جائیں گے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو کہتے ہیں پھر میں اور زیادہ تیز رونے لگا کہ ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں حج پہ نہیں جا پاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت اتنا مہربان ہوا، اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں حج کو جاؤں گا، لیکن کیسے جاؤں گا، بس یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ میری دعا، میری تمنا، میری آرزو پوری کر دی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 دن بچے تھے، تو کہتے ہیں یہی ایک دن میں سوچ رہا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہماری طرف آ رہے تھے اور ہماری طرف وہ بڑھتے آ رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان جو کہ ان سب کا لیڈر تھا، باقی سب ان کے پیچھے پیچھے تھے، اور وہ ایک نوجوان آگے تھا، ہمارے پاس آ کے اور ٹھہر گیا اور ہم سے باتیں کرنے لگا۔ ہم نے اس کی باتوں پر جب غور و فکر کیا تو اس نے ایسی اچھی اچھی باتیں کی کہ میں اس کا فین ہو گیا، میں اس کو دل سے چاہنے لگا، اور میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے، اور میں نے پوچھا کہ اے آنے والے شخص تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے سری سختی، تو رو رہا تھا اور تو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیں گے، 10 دن بچے ہوں، 10 دن میں کیسے ہم حج کو چلے جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کیسے کریں گے؟ تم یہ سوچ رہے تھے تو تمہارے پاس آواز آئی کہ تمہیں کوئی آئے گا لینے کے لیے، تو ہم کوئی اور نہیں، ہم وہی لوگ ہیں کہ جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ جو آواز آئی تھی تمہیں بتایا گیا تھا کہ کوئی آئے گا اور تمہیں لے کے جائے گا، تو ہم تمہیں لینے کے لیے ہی آئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تم سوچ رہے تھے کہ اتنا لمبا سفر کیسے طے ہوگا؟ سنو، جو سورج ہے یہ مشرق سے مغرب جاتا ہے، مشرق سے مغرب یہ چکر لگاتا ہے، اور ایک دن میں ہی اس کا چکر پورا ہو جاتا ہے۔ کیا مشرق سے مغرب تک تھوڑا فاصلہ ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت فاصلہ ہے۔ تو کیا پھر مشرق سے مغرب تک سورج ایک دن میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو نے یہ تو خیال کیا ہوتا کہ ساری چیزیں، یہ سارا نظام اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ چرند پرند، شجر و حجر، پہاڑ کی سختی، یہ موم کی نرمی، یہ ہیرے کی جھلک، یہ سونے کی چمک، یہ سب اللہ کا نظام ہے، ان سب کا چلانے والا اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے، کون؟ اللہ ہے۔ آسمان کو بنانے والا بھی میرا اللہ، زمین کو بنانے والا بھی میرا اللہ، پہاڑوں کو بنانے والا بھی میرا اللہ،
ساری دنیا کو ساری کائنات کو بنانے والا میرا اللہ۔ اے سری سختی تم بھول گئے کہ سب نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو تم یہ کیوں بھول گئے کہ ہم اسی رب کے بندے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے سارے نظام کو بنایا ہے اور سارا نظام چلا رہا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں۔ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہمارے لیے بہت زیادہ ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اتنا لمبا سفر ہم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، بندے اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو تم یہ مت سوچو کہ اتنا لمبا سفر تم کیسے طے کرو گے۔ یہ سارا نظام جب اللہ چلا رہا ہے، ہم بندے اللہ کے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ ہم یہاں بیت المقدس میں ہیں، ہماری نظر اٹھے گی تو سامنے مکہ معظمہ آ جائے گا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں رونے لگا کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ اس کے پھر ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں جیسی آپ کی مرضی۔ وہ جو نوجوان تھے وہ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ جب وہاں سے چلتے ہیں تو ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ سامنے نظر آنے لگا اور وہاں کے محلات، وہاں کے پہاڑ سامنے نظر آنے لگے۔ میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ واقعی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم بیت المقدس میں تھے اور تھوڑا سا چلے اور سامنے مکہ معظمہ نظر آنے لگا ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ ان کے لیے یہ زمین سمٹ جایا کرتی ہے، ان کے لیے یہ راستے، یہ سفر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہاں، وہ اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ روزے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان شریف میں بھی بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ملا ہے، ہم تھوڑی سی بھوک اور پیاس سے گھبرا جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ روزہ رکھ کے وہ شخص بھوک اور پیاس میں مر گیا۔ کتنی زیادہ گرمی ہو، کتنی شدت کے ساتھ گرمی ہو، لیکن کبھی میں نے تو یہ نہیں سنا، نہ دیکھا میں نے، نہ کسی اور سے سنا کہ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے وہ مر گیا ہو۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ رمضان شریف کا مہینہ ملا ہے تو رمضان شریف میں روزے رکھو، اللہ تعالیٰ آپ